بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم طالبات لاہور کا جغرافیہ سبق پڑھتے ہیں جن کے مصنف ہیں پروفیسر احمد شاہ بخاری پطرس۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی ادبی شہرت گنتی کے چند مضامین ہیں۔ مضامین پطرس جس کا نام ہے کتاب کا، مگر ان مضامین میں انہیں مزاح نگاری کے میدان میں لافانی مقام بخش دیا۔ اب یہ مضامین پطرس سے ہی ماخوذ ہے اقتباس لاہور کا جغرافیہ، اور جو ہے جیسے کہ میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ لاہور پنجاب میں واقع ہے اور اس کی آبادی جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے، لیکن لاہور کے شہریوں کو خالص آب و ہوا، ذرائع آمد و رفت اور دوسری سہولیات حاصل نہیں ہے، اور یہاں پر جو ہے جمالی، جلالی، خیالی اور خالی قسم کے طلبہ لاہور کی خاص پہچان ہے۔ تو اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پیج نمبر 1، تمہید کے طور پر تمہید کہتے ہیں آغاز کرنا۔ تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، مصنف کہتا ہے کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و براہین، دلائل کہتے ہیں ثبوت کو، اور دلیل کی جمع ہے، اور براہین بھی دلیل کو ہی کہتے ہیں۔ اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کہنے کی بھی اب ضرورت نہیں کہ کرے کو دائیں سے بائیں گھمائیے۔ کرہ کسے کہتے ہیں؟ گلوب کو۔ ہمارا ملک آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے، پھر فلاں طول البلد اور فلاں عرض البلد، یعنی لمبائی اور چوڑائی کے مقام انقطاع کسے کہتے ہیں؟ وہ مقام جس پہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کریں۔ لاہور کا نام تلاش کیجئے، یہاں یہ نام کرے پر مرقوم ہے، درج ہے، وہی لاہور کا محل وقوع ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع انداز میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور ہی ہے۔ اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص اور آپ کی ذہانت فاتر ہے۔ ناقص کمزور اور فاتر ہے، یعنی کہ بالکل فطور والی اور ناقصی مراد ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ لاہور کو جو ہے دریافت کیے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، اور یہاں پر جو ہے اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ اب ہر کوئی جو ہے مشہور اتنا ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ لاہور ہے، اور کرے پر اس کو تلاش کرنا بھی جو ہے بہت ہی آسان ہے، اگر نہ بقول مصنف کے اگر نہ تلاش کیا جائے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہوگا، ورنہ لاہور سامنے نظر آ جاتا ہے۔ محل وقوع۔ اب اس کا محل وقوع یہ کہاں ہے؟ ایک دو غلط فہمی البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں، دور کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنجاب نہیں رہا۔ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 5.5 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف دریا ہے وہ اب بہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں۔ ملنے کا پتہ یہ ہے، راوی ضعیف، بوڑھا راوی۔ ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے، بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے، اس لیے یہ بھی بتانا مشکل ہے کہ شہر دریا کے کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر۔ اب مصنف کی مراد یہ ہے کہ اگرچہ پنجاب جو ہے وہ 5 دریاؤں سے مشہور ہے، لیکن کیونکہ راوی جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے، اور جو لاہور کے سارے درمیان میں سے جو ہے شہر سے گزرتا ہے، اور جو ہے وہ ایسے بوڑھے دریا کی مانی جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو آدھا دریا جو ہے مصنف نے ظاہر کیا ہے اور کہا ہے، طنز کیا ہے کہ اب جو ہمارے پاس جو ہے پنجاب میں 4.5 دریا بہتے ہیں۔ لاہور کے پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن ان میں سے بہت مشہور ہیں، 2 ان میں سے بہت مشہور ہیں۔ ایک پشاور سے آتا ہے، دوسرا دہلی سے۔ وسطی ایشیا کے حملہ آور پشاور کے راستے، یعنی افغانستان سے حملہ کر کے جو لوگ آئے، اور یو پی کے حملہ آور دہلی کے راستے وارد ہوتے ہیں، اور جو کہ بر صغیر سے حملہ ہو کر ہمارے ادھر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، وہ دہلی کے وارد ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ اول ذکر جس کا پہلے ذکر کیا، یعنی کہ جو کہ پشاور سے آتے ہیں، اہل سیف کہلاتے ہیں، تلواروں کے ذریعے، اور یہ قومیں کون سی تھی؟ غزنوی اور غوری۔ اور مؤخر ذکر جو بعد میں ذکر کیا گیا، جو کہ
بر صغیر سے آئیں وہ اہل زبان کہلاتے ہیں. یہ بھی تخلص کرتے ہیں اور اس میں ید طولہ رکھتے ہیں. ید طولہ سے مراد یہ ہے کہ قابلیت رکھتے ہیں. اب آگے ہے حدود اربع. تیسرے حصے میں انہوں نے جو ہیڈنگ دی ہے کہ اس کا لاہور کا کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربع بھی ہوا کرتا تھا، یعنی کہ اس کا، لیکن طلبہ کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اسے منسوخ کر دیا ہے. اب اسے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا ہے. اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے، یعنی اتنا وسیع و عریض ہو گیا ہے اور روز بروز بڑھ رہا ہے. روز بروز بڑھ رہا ہے کہ روز بروز کیسے بڑھ رہا ہے. ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا. اور یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے، لیکن ہر ورم مواد فاسد سے بھرا ہوا ہے. فاسد گندا مواد، گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے، توسیع پھیلاؤ عارضہ بیماری ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے. اب یہ اس مصنف کا مراد ہے کہ بہت ساری اس میں خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور یہاں پر جو کہ یہاں پر وسیع و عریض ہوتا جا رہا ہے، روز بروز جو ہے وسیع و عریض ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر بہت سارے جو ہے کالونیز بن گئی ہیں، جگہ جگہ جو ہے لوگوں کی عوام کی آبادی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. ہر طرف جو ہے لاہور پھیلتا جا رہا ہے ایک وسیع عارضے کی طرح، اور جہاں پر میسر عوام کو سہولیات نہیں ہیں بلکہ ورم بھرا ہوا ہے، اور جگہ جگہ جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر اور پانی کی نکاسی صحیح طریقے سے نہیں ہے، اور سب کچھ جو ہے اس میں فاسد مادے سے انہوں نے اس چیز کو تشبیہ دی ہے. بہت سی خرابیاں ہیں اور لاہور کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں سے بہت سے مسائل جنم دے رہے ہیں. سڑکیں خراب ہیں اور بہت آب و ہوا. نیکسٹ جو ہے ان کا آب و ہوا. لاہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو قریباً سب کی سب غلط ہیں. حقیقت یہ ہے لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے. میونسپلٹی بڑی بحث و تمیز کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اس ترقی کے دور میں جب کہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے، لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں. اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں بلکہ ہمدردانہ غور و روز کی مستحق ہے، یعنی کہ ان کے بھی جو درخواست پر غور کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی اور اس کا جو ہے وہ کہ ہوا کی قلت تھی. بہت ساری لوگوں کی ہدایت کی گئی، اس لیے لوگوں کو ہدایت کی کہ مفاد عامہ کے لیے لوگوں کے مفاد کے لیے پیش نظر سامنے اہل شہر ہوا کا بے جا استعمال نہ کریں بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شعری سے کام لیں، بلکہ بہت ہی سوچ بچار سے کام لیں. چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کی بجائے گرد اور خاص حالات میں دھواں استعمال ہوتا ہے. ہوا بالکل بند ہو گئی ہے، اور جو ہے کیونکہ شہری جو ہے وہ بہت زیادہ عوام ہو گئی ہے اور بہت زیادہ جو ہے ماحولیات آلودگی ہو گئی ہے ماحولیات میں، اور اس میں جو ہے اگر ملتا بھی ہے تو گرد اور دھواں استعمال ہوتا ہے، اور جو کہ سانس کے ذریعے لوگوں کے اندر جا رہا ہے. کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیے ہیں جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں. امید کی جاتی ہے اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے. اب نیکسٹ پیراگراف جو ہے بہم رسانی ہے. اب یعنی پانی کا پہنچانا، پانی کا ایک اسکیم جو عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے. یہ اسکیم نظام سکے کی وقت سے چلی آتی ہے.
لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سکے کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات تحریریں جو اپنے ہاتھ سے لکھی گئی ہیں، بعض تو تلف ہو چکی ہیں، ضائع ہو چکی ہیں، جو باقی ان کے پڑھنے سے بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ اس لیے ممکن ہے تحقیق و تدقیق میں ابھی چند سال اور لگ جائیں گے، یعنی ان کو پڑھتے پڑھتے کہ پانی کیسے پہنچانا ہے اور کس طریقے سے نظام سکہ جو ہے وہ پرانے نظام کی عکاسی کر رہا ہے، عارضی طور پر پانی کا یہ انتظام کیا گیا ہے۔ فی الحال بارش کے پانی کو حد الوسع جہاں تک ہو سکے شہر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ تھوڑی عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی۔ ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی ہوگی اور رائے دینے کے لیے موقع پر ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا۔ مراد یہ ہے کہ پانی ہوا استعمال کر کے جو ہے مزاح کا پہلو نکالا ہے مصنف بیان کرتا ہے کہ لاہور عوام بلدیہ سے سہولیات کا تقاضا کرتے ہیں جو ایک لحاظ سے جائز ہے۔ جہاں تک شہریوں کو پانی مہیا کرنے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ایک اسکیم عرصے سے زیر غور ہے۔ یہ اسکیم نظام سکے کے زمانے سے چل رہی ہے، جس نے ہمایوں کو ڈوبنے سے بچا کر 2.5 دن کی بادشاہت لی تھی نظام سکہ نے، لیکن بدقسمتی سے ہے کہ اس زمانے کے تیار ہونے والے مسودات کے بعض حصے ضائع ہو چکے ہیں، اور جو حصے باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت ہی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ان مسودات کی تحقیق میں ابھی اور کچھ سال لگیں گے۔ کمیٹی نے عارضی طور پر پانی کی فراہمی کا یہ بندوبست کیا کہ بارش کے پانی کو شہر سے کی حدود سے باہر نہ جانے دیں۔ اس عمل میں کمیٹی کو خاصی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یہ صورتحال برقرار رہی تو تھوڑے ہی عرصے میں لاہور میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی، اور جو ہے وہ ہر مچھلی کے پیٹ میں ایک انگوٹھی ہوگی۔ ہر ووٹ الیکشن کے موقع پر اس کو پہن کر آئے گا۔ یہ تمام تمسخرانہ انداز میں مصنف نے اس پیراگراف میں بیان کیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ذرائع آمد و رفت۔ جو سیاح لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو یہاں کے آمد و رفت کے ذرائع کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے تاکہ وہ یہاں کی سیاحت سے کما حقہ اثر پذیر ہو سکیں۔ کما حقہ پورے طریقے سے اثر پذیر، دل پر اثر لینا۔ جو سڑکیں بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور بے حد احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہیں، چنانچہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل گوارا نہیں کیا جاتا۔ وہ قدیم تاریخی گڑھے اور خندقیں جوں کی توں موجود ہیں جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے تھے۔ آج کل بھی کئی لوگوں کے تختے یہاں الٹتے ہیں، اور عظمت رفتہ جو ہے پرانے زمانے کی یاد میں اور اپنا شاندار دور کی یاد دلا کر انسان کو عبرت سکھاتے ہیں، عبرت سبق۔ بعض لوگ زیادہ سبق پکڑنے کے لیے ان تختوں کے نیچے کہیں دو ایک پہیے لگا لیتے ہیں، سامنے 2 ہک لگا کر ان میں ایک گھوڑا ٹانگ دیتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کو ٹانگا کہتے ہیں۔ شوقین لوگ اس تختے پر مومجامہ مڑ لیتے ہیں تاکہ پھسلنے میں سہولت ہوا اور بہت زیادہ عبرت پکڑی جا سکے۔ ٹانگوں میں بناسپتی گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بناسپتی گھوڑا شکل صورت میں دمدار ستارے سے ملتا ہے کیونکہ اس گھوڑے کی ساخت میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے۔ حرکت کے وقت اپنی دم دبا لیتا ہے۔ ضبط نفس اپنی رفتار میں ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کرتا ہے، میانہ روی، تاکہ ہر سڑک کا تاریخی گڑھا اور ٹانگے کا ہر کچھ ہچکولہ یعنی دھکے لگنا اپنا نقش یعنی ہلنا جلنا ثبت کر سکے اور اپنا آپ کا ہر ایک مسام لطف اندوز ہو سکے۔ یہاں بھی مصنف نے طنزیہ انداز جو ہے استعمال کیا ہے، اور لاہور میں بہت سی خرابیوں کا ذکر کیا جن کی وجہ سے عوام پریشان ہے، جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور جو لوگوں کے لیے جن میں لوگ سفر کرتے ہیں، جن شہروں کی سڑکیں اتنی جو ہیں وہ خراب ہیں جن پر سفر کرنے والے لوگ ہچکولے کھاتے ہیں۔ شہر میں قصاب گھوڑوں کو گوشت تک کھلا دیتے ہیں، اور جلدی میں جو وہ اس طرح سے بھاگتے ہیں کہ وہ آپ کا جو ہے کوئی دیکھتے نہیں ہے، گڑھا ہے اور آپ پر جو ہے جو سفر کرنے والا ہے اس کا ہر مسام جو ہے ہل جاتا ہے اور وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔
قابل دید مقامات، قابل دید مقامات سے مراد ہے کہ بہت زیادہ دیکھنے کے قابل جو ہے وہاں کون کون سے مقامات ہیں۔ لاہور میں قابل دید مقامات مشکل ہی سے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ لاہور کی ہر عمارت کی بیرونی دیواریں دوہری بنائی جاتی ہیں۔ پہلے اینٹوں اور چونے سے دیوار کھڑی جاتی ہے، پھر اس میں اشتہاروں کا پلستر کر دیا جاتا ہے جو دبازت موٹائی میں رفتہ رفتہ بڑھتا ہے۔ شروع میں چھوٹے چھوٹے سائز کے مبہم اور غیر معروف یعنی مبہم جسے ہم اچھی طریقے سے پڑھ نہ سکیں، غیر معروف جو مشہور نہ ہوں، اشتہارات چپکا دیا جاتے ہیں۔ مثلاً اہل لاہور کو مزدہ یعنی خوشخبری یا اچھا سستا مال کے بعد ان اشتہاروں کی باری آتی ہے جس سے مخاطب اہل علم اور سخن فہم لوگ ہوتے ہیں۔ مثلاً گریجویٹ، درزی، ہاؤس یا اسٹوڈنٹس کے لیے نادر موقع۔ یا کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا، رفتہ رفتہ گھر کی چار دیواری مکمل ڈائریکٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دروازے کے اوپر بوٹ پالش کا اشتہار ہے، دروازے دائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے، بائیں طرف حافظ کی گولیوں کا بیان ہے۔ اس کھڑکی کے اوپر انجمن خدام ملت کے جلسے کا پروگرام چسپاں ہے یعنی وہاں لگایا ہوا ہے۔ عقبی دیوار پر سرکس کے تمام جانوروں کی فہرست ہے۔ اشتہارات بڑی سرعت سے جلدی سے بدلتے رہتے ہیں۔ ہر نیا مزدہ خوشخبری اور نئی دریافت یا ایجاد یا انقلاب عظیم کی ابتدا چشم زدن ایک ہی منٹ میں ہر ساکن چیز پر لیپ دی جاتی ہے۔ اس کو پہچاننے میں خود شہر کے لوگ کو بڑی دقت پیش آتی، لیکن جب سے لاہور میں دستور رائج ہوا ہے کہ بعض اشتہارات کلمات پختہ سیاہی سے خود دیواروں پر نقش کر دیے جاتے ہیں، یہ دقت بہت حد تک رفع ہو گئی ہے۔ ان دائمی اشتہاروں کی بدولت اب خدشہ باقی نہیں رہا۔ خدشہ یہ اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا یا اپنے دوست کا مکان صرف اس لیے بھول جائے کہ پچھلی مرتبہ وہاں چارپائیوں کا اشتہار لگا ہوا تھا۔ لوٹتے وقت اہل لاہور کو تازہ سستے جوتوں کا مزدہ سنایا جا رہا ہے۔ خوشخبری چنانچہ اب وثوق سے مستند طریقے سے کہا جا سکتا ہے، جہاں بحرف جلی یعنی سنہری الفاظ میں محمد علی دندان سان لکھا ہے، وہاں اخبار انقلاب کا دفتر ہے اور خالص گھی کی مٹھائی امتیاز علی تاج صاحب کا مکان ہے۔ کرشنا بیوٹی کریم شالامار باغ کو اور کھانسی کا مجرب نسخہ جہانگیر کے مقبرے کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی تمسخرانہ انداز میں مصنف نے بیان کیا ہے کہ اس قدر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے اور وہاں پر اشتہارات لگے ہوئے ہیں، ہر گھروں کے اوپر اشتہارات لگے ہوئے ہیں اور مختلف جو ہے وہ مختلف ہر ورائٹی کے جو اشتہارات لگا دیے جاتے ہیں۔ پہلے تو ہے کہ ایک ہی اشتہار پر دوسرا چسپاں کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ اب جو ہے پکی روشنائی سے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ اس کا آدھا حرف جو ہے وہ نہ مٹتا ہی نہیں ہے اور اس میں لوگوں کو اپنے گھر کی تلاش میں بہت آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر وہی جو ہے لکھا ہوگا، کیونکہ وہ مٹتا ہی نہیں ہے۔ اور تمام گھر جو ہیں کیا گھروں کی دیواریں جو ہیں وہ اشتہارات سے لبریز ہیں۔ صنعت و حرفت اشتہارات کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ سازی ہے اور سب سے بڑی حرفت جو ہے انجمن سازی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں انجمن سازی، ہر رسالے کا نمبر عموماً خاص نمبر ہوتا ہے اور عام نمبر صرف خاص موقعوں پر شائع کیے جاتے ہیں۔ لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے اور یہ پریزیڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں، اس لیے فی الحال صرف 2-3 اصحابی یہ ہم فرض ادا کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر بہت ساری انجمنیں ہیں اور جو کام کرتی ہیں، ان میں جو ہے رسالہ سازی کی صنعت و حرفت جو ہے بہت مشہور ہے۔ چونکہ ان انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف نہیں ہیں، اس لیے بسا اوقات سے برات بعض اوقات جو ہے ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کے لیے افتتاح کرتا ہے، شام کو کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتے ہیں۔ ان سے ان کا مطمع نظر جو ہے وہ مطمع نظر کیا کہیں گے کہ ان کا جو
سامنے ان کے سامنے جو نظر کے سامنے ہے تقریر عام طور پہ ایسی ہوتی ہے جو دونوں موقعوں پر کام آ سکتی ہے، چنانچہ سامعین کو بہت سہولت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پیداوار لاہور میں کون کون سی پیداوار ہیں، یہاں پر بھی جو ہے مصنف نے لاہور میں بسنے والے طلبہ کی اقسام جو ہے وہ بتائی ہیں. لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلبہ ہیں جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دساور کو بھیجے جاتے ہیں. دساور سے مراد باہر جو ہے باہر لوگوں میں بھیجے جاتے ہیں، اور یہاں بھیجے جاتے ہیں. فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہے، آغاز سردیوں میں اور عموماً آخر بہار میں پک کر تیار ہو جاتی ہے. طلبہ کی قسمیں ہوتی ہیں جن میں چند مشہور ہیں. قسم اول جمالی جو بہت غصے والے ہوتے ہیں. طلبہ کی پہلی قسم جو ہے وہ جمالی ہے، اور طلبہ عام طور پہلے درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں، بعض ازاں دھوبی اور پھر نائی کے پاس جاتے ہیں، اور اس عمل کے بعد کسی ریستوران میں ان کی نمائش ہوتی ہے. یہ طلبہ جو ہیں وہ خوبصورتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کس طرح وہ پہلے جو ہے اپنے درزیوں سے کپڑے سلواتے ہیں، پھر جو ہے دھوبی کے پاس جاتے ہیں، اور پھر نائی سے اپنی جو شیو وغیرہ کروانے کے بعد جو ہے وہ کسی ریسٹورینٹ میں وہ جا کر وقت گزارتے ہیں. دوسری قسم جلالی طلبہ کی ہے. یہ جلالی جو غصے والے ہوتے ہیں، ان کا شجرہ ان کا حسب نسب جو ہے جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، اس لیے ہندوستان کا تخت و تاج اس کی ملکیت سمجھا جاتا ہے. شام کے وقت چند مصاحبوں کو ساتھ لیے نکلتے ہیں، مصاحب سے اپنے دوست احباب کو اور جود و سخا کے اپنی سخاوت کے خم لنڈھاتے پھرتے ہیں. یعنی ہر طرف جو ہے وہ اپنی سخاوت کے ان پر جو ہے نوازتے ہیں. کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی، لیے سوشل میں فروکش نہیں ہوتے، یعنی وہاں پر جو ہے اپنا وہاں پر قیام نہیں کرتے. اور نیکسٹ جو ہے وہ طلبہ کی قسم جو ہے وہ خیالی قسم کی ہے. یہ اکثر روپ اخلاق اور آواگون جمہوریت پر بآواز بلند تبادلہ خیالات کرتے پائے جاتے ہیں، اور افرینش اور نفسیات کے متعلق نئے نئے نظریے پیش کرتے رہتے ہیں. صحت جسمانی کو ارتقائے انسانی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے صبح 5-6 ڈنٹر پیلتے ہیں، شام کو ہاسٹل کی چھت پر گہرے سانس لیتے ہیں. یہ خیالی قسم کے طلبہ ہیں جو ہر وقت جو ہے خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اور جو ہے اپنی دنیا کی کیسے آغاز ہوا اور ہر کسی کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں مذاق سا اڑایا تمسخرانہ انداز میں مزاحیہ انداز میں کہ شام کو ہاسٹل کی چھت پر گہرے سانس لیتے ہیں، گاتے ضرور ہیں لیکن اکثر بے سر ہوتے ہیں. آخری قسم جو ہے طلبہ کی جو بتائی ہے وہ ہے کہ یہ طلبہ کی خالص ترین قسم ہے. اس کا دامن کسی قسم علائش سے تر نہیں ہونے پاتا. علائش کو گندگی کو کہتے ہیں. کتابیں، امتحانات، مطالعہ اس قسم کے خرخشے کو اس قسم کے جو ہے وہ کسی قسم کی وہ ان کی زندگی میں خلل انداز نہیں ہوتے. کسی قسم کی جو ہے یہ جس معصومیت کو لے کر وہ کالج پہنچے تھے اسے آخر تک ملوث نہیں ہوتے، اور یعنی کسی قسم کے یہ اور تعلیم و نصاب درس کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے. اور یہ ایسے لوگ جو ہے وہ خالی قسم کے طلبہ کہلاتے ہیں جو کہ اپنے آپ پر پڑھائی کو اثر انداز ہی نہیں ہونے دیتے. جیسے وہ ہاسٹل یا کالج کے اندر داخل ہوتے ہیں اس خالی دماغ آتے ہیں اور خالی دماغ واپس چلے جاتے ہیں. طبعی حالات، لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں، اور کہ طبیعت کے لحاظ سے لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں. پطرس کے مضامین سے یہ ماخوذ ہے، اور بہت عمدگی سے اور مزاحیہ انداز میں جو ہے لاہور کے بارے میں گراں قدر معلومات سے اضافہ کیا ہے. اور پطرس نے اپنی بزلہ سن کی طبیعت کی بنا پر قدم قدم پر ہنسانے کا موقع دیا ہے،
اور جگہ جگہ جو ہے انہوں نے اس قسم کی مختلف طلباء کی مختلف قسمیں گنوا کر مضمون کو اور شاداب بنا دیا ہے۔ لاہور کا جغرافیہ بڑے سادہ انداز میں لکھا ہے۔ وہ مزاح پیدا کرنے کے لیے نہ تو تہذیب کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، نہ ہی پھکڑ بازی سے کام لیتے ہیں۔ وہ لفظی اور واقعاتی دونوں اقسام کے مزاح پر دسترس رکھتے ہیں۔ پڑھنے والا خود بخود ہی مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک کامیاب اور مزاحیہ مضمون ہے۔ شکریہ۔